السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں سے غلطی سرزد ہو گئی اور پھر انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر ان پر رحم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفارن، کہ وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے ان پر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا بہت ہی آسان سی بات سمجھتے ہیں، تو کسی پر لعنت بھیجنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کو لعنت دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کچھ جگہوں پر یہ بات بڑی عام سے سمجھی جاتی ہے، کسی کو لعنت کہہ دینا، کرنا اس پر یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو کافر مرے بھی اسی حالت میں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ لفظ کسی مسلمان کے لیے کہیں، ہم کسی کلمہ گو کے لیے یہ لفظ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان لوگوں پر جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟ اس جہنم میں رہیں گے، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ یہی کافروں کا انجام ہے، یعنی جب کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت رہتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لا یخفف عنہم، اور ان سے ہرگز ہلکا نہ کیا جائے گا، العذاب، ان سے عذاب ہرگز ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ہی اس عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ لوگ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا بھی ہے اور جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور وسعتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں اب ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی آیت جب بھی آپ دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ضرور بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسے مان لو اور میری یہ سب باتیں سمجھ جاؤ تو تم سب اس عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہو، بچ سکتے ہو۔ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے، جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی ذات کے بارے میں انٹروڈکشن بار بار دیتے ہیں، ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہستی ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں یہ بار بار انٹروڈیوس کروائے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اب اللہ تعالیٰ اپنی بارے میں انٹروڈکشن شروع ہوا، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے بارے میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں،
اپنی طاقت کے بارے میں، اپنی قدرتوں کے بارے میں، ایک ایک چیز کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ ساری نشانیوں کے بارے میں اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کریں گے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ سمندر لے کر جو وہ کشتیاں وہ جو چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، والنہاری والفلک التی تجری فی البحر، جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، بما ینفع الناس، یہ جو کشتیاں جو مال تجارت کے مال کو لے کر جاتی ہیں اور چلتی ہیں، سمندر کی تیز لہروں کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں، اور یہ مال لوگوں کو نفع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ اب یہ بھی اللہ کی قدرتیں اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی سے میں جو زمین کو زندگی عطا کرتا ہوں بعد موتها وبث فیہا، کس کے بعد؟ اس کی موت کے بعد، یعنی زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کو برسا کر اس زمین کو دوبارہ سے نباتات اگتے ہیں، زندگی کی نشانیاں نظر آتی ہیں، وبث فیہا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں اس زمین کے اندر جو سبزہ ہوتا ہے اور اس سبزے کو کھانے کے لیے طرح طرح کے جانور اس زمین میں پھیلا دیتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، ہر طرح کے جانور چلتے پھرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، چراگاہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائیں، وتصریف الریاح، اور یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں والسحاب المسخر، اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو مسخر کر دیا، یعنی اب یہ بادل بھی کیسے ہیں جو درمیان میں ہے، نہ زمین پر نہ آسمان پر، ان دونوں کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں ہے۔ اب وہ دیکھیں کوئی چیز جس کا نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی سر ہے، کسی کے ساتھ لٹک بھی نہیں رہی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو زمین اور آسمان کے درمیان میں مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نشانیوں کو، اپنی ساری کی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل کا ہونا لازم ہے، عقل کے بغیر انسان ان نشانیوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اہل قریش رہیں، اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تمہاری دعا قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان پر وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا عجب آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی تیری طرف جھک جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس بات پر، اس وجہ پر جب یہ معاملہ ہوا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ ساری کی ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آیت پڑھی تو فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔ اور کسی نے پوچھا کہ فکر کا کیا درجہ ہے، فکر کرنے کا کیا درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات کو پڑھنا
اور اس کو سمجھنا، یعنی کہ اس کو سمجھنا بھی صرف قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر غور کرنا اور ان پر تفکر کرنا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی کافی ہے، لیکن انسان عقل سے کام تب لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن صرف مرنے والوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ جب کوئی مر جائے تو بس اس کے لیے قرآن کو پڑھتے رہیں اور پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے رہیں اور دنیا کی زندگی جیسی مزی غفلت میں گزارتے، کہ قرآن ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا لوگ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان کی محبت ان شریکوں سے ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ انہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان غیر اللہ سے، ان غیر اللہ کو جنہوں نے انہیں شریک بنا رکھا ہے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں، آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے، یعنی تم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کا نام لے کر اللہ کو پکارتے ہو جن کو اللہ جانتا ہی نہیں، کیا اللہ کو ان کا علم ہی نہیں، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ من گھڑت باتیں باندھ رہے ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ زمین میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھا ہے اور وہ تو جانتے ہیں اس کو لیکن اللہ نہیں جانتا۔ ہم بھی جو بہت سارے لوگوں کو وسیلے بنا بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان وسیلوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، مشرک اپنے معبودوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کسی میں یہ طاقت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکتے ہیں اور جو ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آخرت میں جنت اور رب کی قربت سے دور کر دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ ظالم ہیں۔ کاش کہ وہ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، اذ یرون العذاب، کس کو دیکھ لیتے؟ اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جب اپنی آنکھوں سے دوزخ کا عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس وقت یقینی طور پر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری کی ساری قدرتوں کا مالک، ساری کی ساری قوت کا مالک اور طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر وہ یہ بھی جان لیں گے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، وہ یقیناً یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ شدید ترین، سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج تھوڑا سا ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ہم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اگر ہم اس جواب دہی کا ہمیں گمان ہو، اگر ہمیں معلوم ہو، یقین ہو، تو ہم ہر گناہ کرنے سے پہلے، ہر نافرمانی کرنے سے پہلے ہزارہا مرتبہ سوچیں، لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں امیدیں زیادہ ہیں، خوف کم ہے، امیدیں زیادہ ہیں، یہی وجہ ہے
کہ ہم گناہوں میں گرتے 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 ہی چلے جاتے ہیں۔ نبی کل اکرم سب لوگ واپس صلی آ اللہ گئے۔ علیہ وسلم کی دعا ہے، انشاءاللہ میں وہ دعا آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، جس کا معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جس کا معنی ہے کہ الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور آپ سے محبت کرنے والے کی، اور ایسے عمل کی محبت جو مجھ کو پہنچا دے آپ کی محبت تک۔ اس عمل کی بھی انہوں نے دعا کی، الہی اپنی محبت میری طرف بہت محبوب کر دے، میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اور ایک اور بھی ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، اس کا معنی پہ بتاتے چلوں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث 3491 میں یہ حدیث ہے، یہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص کر لے؟ ہم تو دنیا کی محبتوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، کبھی شوہر نے محبت نہیں کی، کبھی اولاد نے نہیں کی، کبھی ماں باپ نے نہیں کی، کبھی بہن بھائیوں نے نہیں کی، ہم تو ان محبتوں کے دیوانے ہیں۔ اللہ کی محبت تو کبھی مانگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبتوں کو رچا بسا دے۔ اللہ کی محبت اللہ کرے ہمارے دلوں ہمارے جسم میں ایسے ہی دوڑے جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی دنیا میں جن کی پیروی کی گئی تھی، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین تبرأ جب وہ بے تعلق ہو جائیں گے، بری الذمہ ہو جائیں گے، بیزاری دکھائیں گے ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی جن لوگوں کی پیروی کی گئی، جو پیر فقیر بنائے ہوئے ہیں ہم نے دنیا میں، وہ پیر فقیر اپنے پیروکار اپنے مریدوں سے روز قیامت بیزاری دکھائیں گے، اپنی جان چھڑائیں گے، اپنے پلو بچائیں گے، بھاگیں گے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم بھی نہ پکڑے جائیں۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر ان کی بیزاری کے بارے میں کہ وہ کہیں گے، سورہ سبا کے اندر ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 41 کے اندر، کہ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ جن اور شیطان بھی اپنے پجاریوں سے اظہار بیزاری کریں گے، جنوں کی بھی تو اور وہ شیطان کی بھی تو عبادت کرتے ہیں نا، یہ کبھی ان کی کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی آگ کی کر رہا ہے تو کوئی کس کی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا کہ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا
سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، جو شیطان بھی تو وعدہ کر رہا ہے نا، دنیا کو سمیٹ لو، دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو شیطان کیا کہے گا؟ تو شیطان کہتا ہے وہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، جو وعدہ کیا میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو۔ روز قیامت شیطان کیا کہے گا؟ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان کی باتیں سن سن کر ہم شیطان کی وسوسوں میں آ کر دنیا داری میں اپنی زندگی کو گوا رہے ہیں، اپنے لمحوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں سستی کاہلی آتی ہے کہ روز قیامت شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام باتوں سے بری ذمہ ہوگا، اور یہ آیات ہیں قرآن کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر بری ذمہ ہو رہا ہے شیطان بھی ان باتوں سے، اور روز قیامت بنے ہوں گے، حسرتیں ہوں گی ان لوگوں کے دلوں میں، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، ان کے باہمی تعلقات، محبت، دوستیاں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی، اور رہائی کے لیے ان کے پاس سارے ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام اولاد باپ کہے گا میرے بیٹے کو اللہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، مجھے بخش دے، شوہر بیوی کو دے گا آگے، بیوی شوہر کو دے گی، ماں بیٹے کو دے گی، بیٹی کو دے گی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوششوں میں ہوگا۔ آج دنیا میں بڑی محبتیں دکھاتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی، اب یہ پیروں کے وہ جو مرید ہیں جو پیروی کر رہے ہیں دنیا میں، تو ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، وہ کیا اس دن خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹ کر جانا ہو، کاش کی کرۃن ہم ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جائیں، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہو جائیں ان سے، منہم کما تبرؤوا منا، بالکل ایسے ہی جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، آج جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی دنیا میں لوٹ کر جائیں اور پھر ایک دفعہ ہم بھی ان سے بیزاری دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ وہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے ایسے ہی بے تعلق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، کہ کیسے یہ دنیا کی زندگی حسرتیں، وہ جو دنیا کے وقت انہوں نے ضائع کیے حسرتیں بن جائیں گی ان کے اعمال۔ اے کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، اے کاش کہ دنیا کے وقت کی قدر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتاتے ہوئے اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے اور آیت مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور جب وہ حسرتیں بنا بنا کر خود کو بیان کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، وما ہم بخارجین، وہ نہیں نکلنے والے اس جہنم کی آگ سے، من النار، کوئی خاطر نہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سے نکال سکے۔ کہ دنیا میں وقت ملا ہے
یہ دنیا کا وقت ہم پر حسرتیں نہ بن جائے۔ یہ لمحے جو ہم آج قرآن کے لیے نکال رہے ہیں، یہی لمحے، یہی وقت ہمارے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جو ہمیں بچائیں گے حسرتوں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں جنت میں ہوتا، اور وہ دیکھنا اس کے لیے باعث حسرت بنے گا۔ اور ہر جنتی جہنم میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اس جگہ ہوتا، اور وہ دیکھتا اس کے لیے باعث سے شکر بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت کے روز کوئی آدمی یہ نہ کہے افسوس میری اس بات پر جو میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جانب میں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنا وقت نہ نکالا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے۔ صحرا میں جب وہ جو ریت ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے دور کھڑے ہوئے کو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا تالاب ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ دور سے تو پانی کا تالاب اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن جب نزدیک جاتا ہے تو سوائے تپتی ہوئی ریت کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔